یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ویڈیو کے تمام جوابات سوالات ڈسکرپشن میں نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ اپنا سوال پڑھنا چاہے تو وہ سوال پہ لکھی ہوئی ٹائمنگ پر کلک کر کے سیدھے اپنے سوال کو سن سکتا ہے۔ جمشید پور سے انیس صاحب کا ایک سوال تھا کہ یوٹیوب پر کفریہ کمنٹ پڑھنا یعنی ریڈ کرنے سے بھی کیا کفر کا حکم ہوگا؟ تو اکثر کچھ کفار کی وجہ سے اس طریقے کی ویڈیو، اس طریقے کے کنٹینٹ یا صحیح کنٹینٹ کے اوپر بھی کچھ کفریہ کمنٹ ہوتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں کچھ ایسی نازیبہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اولاً تو لوگ اس تحقیق میں بھی کبھی کبھی کمنٹ کے اندر گھستے ہیں کہ دیکھیں اس پہ لوگوں نے کیا کمنٹ کیا ہوگا، اور اس طریقے کا کنٹینٹ سب سے پہلے دیکھنا ہی نہیں چاہیے، نہ لوگوں کے اندر آگے شیئر کرنا چاہیے۔ لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اس طریقے کی ویڈیو کو زیادہ عام کرتے ہیں، اور ان کا بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اسے سنو، اس نے کیا کہا ہے، اس کو جواب دو، اس نے کیا کہا ہے۔ تو اس طریقے کنٹینٹ یا کمنٹ ریڈ کرنے سے کفر کا حکم نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب معلوم ہو، یقین ہو کہ بندے نے اللہ رسول کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوں گی، تو ایسی خباثت کو پھر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس طریقے کی باتوں سے، اس طریقے کی کمنٹ یا کنٹینٹ سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے بچنا چاہیے، نہ خود دیکھنا چاہیے، نہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے شیئر کرنا چاہیے، کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ عام جو ہے چیزیں پھیلائی جائیں، ان کے دماغ میں نفرت کو بھرا جائے۔ تو پھر ایسی کمنٹس پڑھ کے، یہ اس طریقے کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو ایک نیگیٹو تھاٹ قائم ہوگا، وہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطانی وسوسوں کے اندر آگے چل کے بدل جائے گا۔ تو ایسی کمنٹ سے پڑھنے سے یا اس طریقے کی ویڈیو کنٹینٹ دیکھنے سے جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنے قابل بنتے ہیں کہ رپلائی کرنے کے لیے وہ کمنٹ پڑھتے ہیں، پھر اس کا رپلائی کرتے ہیں، پھر چار باتیں وہ کفار اس طرف سے اور بھی بولتے ہیں، یعنی چار چیزیں وہ جب تک ایک پہ خاموش تھا تو پھر وہ چار اور بولتا، تو اس طریقے کے بھی جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ویڈیو کی جو ہے نا ویورشپ بھی ان کی بڑھتی ہے، کہ ان کے تھمبنیل وغیرہ دیکھ کے لوگ پلے کرتے ہیں، جس کے بارے میں چینل کے نام سے، تھمبنیل سے بالکل اندازہ ہو جائے کہ یہ کسی خبیث النسل کا چینل ہے، یا اس طریقے کا اس میں کنٹینٹ ہے، یا اس طریقے کے ٹائٹل ہے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ رپورٹ کرنا چاہیے یوٹیوب کے اوپر۔ رپورٹ سے مراد یہ کہ یوٹیوب کی ویڈیو کو ریکمنڈڈ آپ کو وہ نہ کرے، اس کے بارے میں رپورٹ کریں کہ یہ جو ہے نا دو مذہب کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے یا فساد پیدا کرنے، وائلنٹ وغیرہ کرنے کے بارے میں ویڈیو ہے، تو اس کو یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ رپورٹ کر دینا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، اور جب میں اپنی منگیتر سے فون پہ بات کرتا ہوں اس کے تعلق سے ایک ویڈیو آلریڈی بنی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے سکندر وارثی منی مزی، تو آپ کو پوری تفصیل اس کے اندر مل جائے گی کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، غسل کب فرض نہیں ہوتا۔ مختصر جواب یہ ہے کہ سفید پانی جو منی نہ ہو، اگر شہوت کے ساتھ نکلے تو اس کے بعد غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر وہ مزی ہے تو صرف کپڑے ناپاک ہوں گے، یا استنجا وغیرہ کر لینے سے کام چل جائے گا، اس میں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بریلی سے ایک سوال تھا، زبین بھائی ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ گیم بنا کر اس میں ایڈ لگا کر یا پھر گیم پرچیز سے ارننگ کرنا کیسا ہے؟ گیم بنا کر اس میں ایڈ لگا کر یا گیم پرچیز کرنا یا گیم کھیل کر ارننگ کرنا، یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ مسلمان کے وقت کو برباد کرنے کے لیے چیزیں ہیں نہیں کہ وہ اپنے وقت کو اس طریقے سے اس میں لگائیں، تو یہ چیز ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کو جو ہے نا برباد کریں ان فالتو کے کاموں میں، کہ گیم وغیرہ۔ اس سے بڑھیا کسی اور چیز کو، دین اور دنیا کی سیکھ کر، جس کے اندر ترقی کا کوئی پہلو نکلے، اس کے اندر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے گیم وغیرہ بنا کر، بیچ کر یا ایڈ چلا کر پیسہ کمانا ناجائز ہے۔ محسن بھائی انہوں نے پوچھا تھا کیا بیوی سے صحبت کے وقت کوئی کپڑا اوڑھنا چاہیے یا کوئی گناہ تو نہیں؟ روم میں کھلے میں صحبت کرنے کے تعلق سے سوال ہے۔ تو اصل میں برہنہ ہو کر، یعنی بغیر کپڑوں کے صحبت کرنا، یہ اس صورت میں مکروہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کمرہ ہو، یا ایسا ہال ہو، یا ایسی کھلی جگہ ہو تب۔ اور اگر کمرہ چھوٹا ہے، جیسا کہ ایک مختصر سا روم ہے، اس میں ڈبل بیڈ ہے اور گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ایسے کمرے میں اگر اندھیرا ہو تو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دونوں صورتوں میں بہتر ہے کہ کپڑا اوڑھا جائے۔
لیکن کپڑا نہ اوڑھنے میں آپ نے پوچھا کوئی گناہ ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ باقی یہ حکم زیادہ تر بڑے کمرے یا ہال ٹائپ روم کا ہے، چھوٹے کمروں کے اندر اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، کنیز فاطمہ 37، ان کا سوال یہ تھا کہ پانی میں اگر چوہے کی میگنی وغیرہ گر جائے تو اسے نکال کر اس پانی کو کھانے وغیرہ میں ڈالنا، استعمال کرنا کیسا؟ اگر دل گواہی دیتا ہے کہ پانی کو نکال کے استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی میگنی وغیرہ جاتے اس پانی کو فوراً چھان لیا جائے کہ اس میں سے گندگی کوڑا کرکٹ الگ نکال دیا جائے اور پانی کو استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چوہے کی میگنی اس میں گھل گئی یا اس کے رنگ کے اندر، بو کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس کو ایسے ہی نکال دیا گیا، باقی سارا صاف پانی بچ گیا، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر استعمال کرنے کا دل نہ چاہے تو پھر اس کو ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ جو کھانے پینے کی نہ ہو، جیسے فرش دھونے میں، گملوں میں ڈالنے میں، ٹوائلٹ واش روم وغیرہ صاف کرنے میں، صفائی کرنے میں، تو اس طرح سے اس کو استعمال کر لیں، فالتو پانی کو اس کو بہایا نہ جائے۔ سمیر بھائی، ان کا سوال یہ تھا کیا دودھ کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، پوچھنے پر کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ تو دودھ ہو یا کھانے کو کوئی بھی سامان ہو، آسمان کے نیچے کھلا ہوا نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اوپر سے کوئی چیز گرنے کا خطرہ وغیرہ رہتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھتوں کے اوپر آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو لگتا نہیں ہے کہ یہ بآسانی کہیں سے آئی ہوں گی، کیونکہ پرندے جیسے کوا، چیل وغیرہ کوئی ایسی چیز اپنے پنجوں میں دبا کے لے جا رہے ہیں، کسی چوہیا کو یا کسی کیڑے کو، اور پھر وہ ان کے پنجے سے چھوٹ جاتی ہے تو وہ اکثر چھتوں کے اوپر گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح بڑے آنگنوں کے اندر اگر دودھ گرم کر کے ایسے کھلے میں رکھ دیا جائے، ویسے دودھ چھت پہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن گاؤں کے آنگن جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں، چولہا بھی برآمدے میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کھانا یا دودھ کوئی چیز کھلی رکھی اور اوپر سے کسی نے کوئی پرندہ اڑ کے گیا، کوئی بیٹ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز اس میں چلی گئی تو اس سے خطرہ رہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈھک کے رکھا جائے۔ باقی گھر کے اندر کھلا رہے گا تو بھی وہی چیز ہے کہ اس میں بھی کوئی کیڑا وغیرہ گر جائے یا کچھ ہو جائے۔ باقی شرعی اعتبار سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھلے دودھ کو رکھنے کے تعلق سے کوئی ایسی روایت ہو، تو وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی ممانعت موجود ہو۔ اچھا، سلمان بھائی نے پوچھا تھا کہ پیدائش کے کتنے دن کے بعد سے قضا کرنا چاہیے؟ تو قضا عمری جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد سے اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو ان کو قضا کو جو ہے نا کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پیدائش سے قضا عمری کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ اب آپ نے پوچھا کہ کتنے دن کے بعد سے قضا عمری پڑھنی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ جب قضا عمری بچپن میں تھی نہیں تو اس کو پڑھے گا بندہ کیا۔ اب نماز کتنے دن میں پڑھنی چاہیے پیدائش سے؟ تو پیدائش سے تقریباً 4830 دن کے بعد نماز پڑھنا چاہیے، یہ جب سے پیدائش کے اتنے دن کے بعد سے قضا عمری کا حساب جو ہے نا بندہ لگا سکتا ہے، 12 سال کے بعد۔ ہو تو سادے پانی سے کپڑے کو پھر سے دھو کے سکھایا جا سکتا ہے، ویسے دھوپ میں واپس سوکھ جائیں گے تو پھر ایسا کوئی کھجلی وغیرہ کا معاملہ ہونا نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گوشت کھانا زندگی میں ایک بار ضروری ہے، جو غریب ہو اور گوشت کے پیسے نہ ہو تو وہ کس طرح سے گوشت کھائے گا؟ مسلمان ہونے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، زندگی میں ایک بار بھی نہیں، 2 بار بھی نہیں۔ باقی یہ کہ بغیر گوشت کھائے بھی بندہ اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، یہ اپنی طبیعت کے اوپر بات ہے کہ کسی کو طبیعت گوارا نہیں کرتی، کسی کو اچھا نہیں لگتا، یا کسی کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوگا تو اس کو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبزی کھا کے، دوسری چیزیں کھا کے بھی جو جائز اور حلال ہیں بندہ مسلمان رہ سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں۔ اب رہا آپ نے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں گوشت کھانے کے لیے وہ کیسے گوشت کھائے؟ گوشت کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سب سے پہلے تو یہ ہے، گوشت خریدنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی گوشت کھانے کا دل ہو تو چاول یا گیہوں کے دانے چھت کے اوپر ڈالو، کبوتر تو آ ہی جاتے ہوں گے 5-6، کم سے کم 10-12، جو بھی کچھ دن ڈالو گے تو کبوتر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک جال خریدو یا جال ڈالو، 4 کبوتر پکڑو، 250 گرام آلو خریدو، آدھا کلو آلو خریدو، 4 کبوتر 250 گرام گوشت بن جائے گا، آدھا کلو آلو میں ملا کے کھا لو تو آلو گوشت ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے گوشت کھانے کے لیے کہ مرغے کا ہی خریدا جائے، چھت پہ دانہ ڈالو، کبوتر پکڑو، کبوتر ذبح کرو،
اور اس کو کھاؤ آلو کے ساتھ، آلو گوشت بنا کے، اس طرح آپ فری میں گوشت کھا سکتے ہیں۔ اچھا، ناپاک شخص اگر کوئی ہے اور اس نے پاک دھلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے؟ تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے، ناپاک شخص کا پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ وقت سے پہلے اذان دینا، اچھا یعنی عشاء کی اذان جو ہے وہ ٹائم 9:45 کا تھا، 8:45 کا، لیکن مؤذن صاحب نے 8:30 بجے اذان دے دی، تو کیا اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر عشاء کا وقت جو ہے وہ 8:30 بجے لگ گیا تھا، اب چاہے وہاں اذان 9:45 بجے ہوتی ہو، تو اذان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے کہ اگر وقت لگ گیا اور اس کے بعد اذان دی ہے تو اذان ہو جائے گی۔ لیکن اگر عشاء کا وقت ہی 9:45 کے آس پاس یا 8:30 کے بعد لگا، 40، 45 یا 35 پہ، اور غلطی سے 8:30 بجے اذان دے دی، تو پھر یہ اذان نہیں ہوگی، تو پھر اس اذان کو دوبارہ دیا جائے۔ اگر کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو بغیر مائک کے اذان دے دی جائے دوبارہ۔ اور اگر یہ کہ وقت لگ گیا تھا 8:25 تک اور پھر 8:30 بجے اذان دی، جبکہ ڈیلی روٹین میں 9:45 بجے اذان دینا تھا، تو 8:30 بجے اذان دی ہوئی بھی اذان ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے تو اذان کا ٹائم بھی اس کے حساب سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ مؤذن صاحب سے معلوم کر لیا جائے کہ اگر دھوکے میں دیے، وقت نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں یا کبھی بھی یہ صورت پیش آئے تو بغیر مائک کے دوبارہ اذان کہلوا دینے میں حرج نہیں ہے۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟